بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تیسری جمعہ میں ہم سب کو مجتمع فرمایا اور ہماری عمروں میں وہ برکت عطا فرمائی کہ ہم نے اس رمضان کی نصف بہاروں سے فائدہ اٹھایا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک آیت مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے اگایا ہے۔ انسانوں کے متعلق کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمینوں سے اگایا ہے، یعنی انسان کی جو پیدائش ہے وہ زمین کے خمیر سے ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر ان لوگوں کے نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے جو اپنے آپ کو انسان کی نہیں بندر کی اولاد سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، جیسے مسٹر ڈارون، جن کا یہ کہنا تھا کہ انسان حقیقت میں بندر کی اولاد ہے اور رہ کر ارتقاء ہوتے ہوتے، ترقی ہوتے ہوتے اب یہ اس کی شکل بن گئی۔ ہم مسلمانوں کو اس پر تو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنا صحیح نسب نامہ بتا رہا ہے، اگر کوئی خود سے کہہ رہا ہو کہ وہ جانور کی اولاد ہے تو ہمیں اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر کوئی خود سے کہہ رہا ہو کہ ہم انسانوں کی نہیں جانور کی اولاد ہے تو ان کو ان کا نسب نامہ مبارک ہو۔ ہاں، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانور کی اولاد ہے۔ ہم مسلمان اپنے پوری یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ قرآن مجید پر پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے انسان بنایا، اپنا نائب بنایا، ایک مشن دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم کوئی یوں ہی پیدا ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ جس کی ترقی ہوتے گئی اور پھر اس کی شکل بدل گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرکیف قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا جو خمیر ہے اس زمین سے بنا، تو انسان کے اندر بہت سے وہ اثرات بھی ہے جو زمین کی صفت ہے، بہت سی وہ چیزیں اس کی طبیعت کے اندر ہے جو زمینی ہے۔ زمین بہت سارے خزانوں کا گھر ہے۔ اسی زمین کے اندر سونے اور چاندی کی کاندیں بھی ہے، اسی زمین کے اندر پانی کے ذخائر بھی ہے، اسی زمین سے انسان اناج کو بھی اگاتا ہے، اناج کو بھی نکالتا ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز بغیر محنت کے اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو زمین سے سونا نکالنا ہو تو کیا یوں ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے سونا ملے؟ ایک کسان جو زمین سے اناج پیدا کرنا چاہتا ہے، اگانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کسان کو بھی اس زمین سے اناج کے اگانے کے لیے کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، جتن بھی کرتا ہے،
اور وہ کسان اس زمین سے اناج کے اگنے کے موسم کو بھی اچھے سے پہچانتا ہے. کاشتکار کو اچھے طرح سے پتا ہوتا ہے کہ زمین سے فصل اگنے کا کون سا موسم ہوتا ہے، اور اس موسم کے اندر وہ ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتا، بلکہ جیسے ہی وہ بارش کا موسم قریب آ جاتا ہے زمین کو جوت کر اس کے اندر دانے ڈال کر وہ بارش کے برسنے کا منتظر رہتا ہے، تاکہ جب رحمت بارہ برسے گی اور اس کی کھیتی سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگے. بس اسی طرح سے عزیزو، رمضان بھی انسان کی نیکی اور تقوی کی کھیتی ہے اور نیکی اور تقوی کا موسم ہے. جس طرح سے زمین سے کوئی چیز بغیر محنت کے انسان حاصل نہیں کر سکتا، ایسے ہی نیکی، تقوی، خیر، برکت بھی انسان بغیر مجاہدے کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتا. جو انسان بارش کے موسم میں بھی محنت نہ کرے، ہل نہ جوتے، کھیت کے اندر دانہ نہ ڈالے، وہ یوں ہی خالی ہاتھ رہ جائے گا. ایسے ہی جو اللہ کی طرف سے رحمت کا موسم، خیر و برکت کا موسم، تقوی اور فضل کا موسم رمضان کے ذریعے سے آتا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اس کسان کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرا رہ کر بیٹھ جائے، اس کے لیے کوئی محنت نہ کرے، مجاہدہ نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے، وہ بھی محروم انسانوں کی فہرست کے اندر داخل ہو جائے. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، خیر و برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ اللہ کے فضل سے اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی بالکل اس کسان کی طرح محنت کرنا پڑے گی جو دن رات ایک کر کے ایک بہتر فصل کا انتظار کرتا ہے. تقریباً نصف عرصہ اس ماہ مبارک کا گزر چکا اور ابھی نصف رمضان ہمارے پاس باقی ہے. ایک بزنس مین، ایک دکاندار، ایک تاجر اپنی تجارت کے اندر روزانہ اپنا حساب کرتا ہے کہ مجھے اس بزنس سے کیا منافع حاصل ہو رہا ہے، مجھے اپنی اس دکان سے ڈیلی کیا پروفٹ مل رہا ہے، کیا میں کہیں لاس تو نہیں ہو رہا. ہم اور آپ دینی نقطۂ نظر سے اور دینی اینگل سے کیوں نہیں یہ سوچتے کہ میں اللہ کے ساتھ قریب ہو رہا ہوں یا بھی نہیں، میں رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا بھی رہا ہوں یا نہیں، میری فرائض کی پابندی ہو بھی رہی ہے یا نہیں، کیا میں نوافل کی کوئی پابندی نہیں کرتا تھا، کیا میں تہجد پڑھنے والا بن بھی گیا یا نہیں، کیا میں انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو بھی گیا یا نہیں، کیا میرے گھر کے اپنے لوگ میرے اخلاق سے اور برے اخلاق سے پریشان تو نہیں ہیں، کیا میرے محلے کے لوگوں کا نظریہ میرے متعلق ایک اچھے انسان والا ہے یا برے انسان والا ہے. ہم اور آپ اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنی پرسنل لائف کے اندر اس بات کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے ایمان والے بندو، اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آئندہ کل جو اس کی اصلی لائف آنے والی ہے، حقیقی زندگی آنے والی ہے، یہاں پر تو ایک مہمان کی طرح، ایک مسافر کی طرح بھیجا گیا ہے، یہاں سے وہ اپنی اس اصلی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیج رہا ہے، کیا کریڈٹ کر رہا ہے، اپنے اکاؤنٹ کے اندر کیا بھیج رہا ہے، اس کا ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. ہم جو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں پر ہماری بینک کے اندر، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو رہا ہے. اب یہ جو رمضان کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، ہم اور آپ اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ جائزہ لیں
کہ کیا ہم نے اس ماہ مبارک سے صحیح طور پر وہ فائدہ اٹھایا جو اس کا حق تھا، یا یوں ہی اب بھی ہماری زندگی غفلتوں کا شکار ہے، یوں ہی ہماری زندگی چوراہوں کی نظر ہو رہی ہے، یا یوں ہی ہماری زندگی دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ پارٹیوں میں گزر رہی ہے۔ ہم وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے اندر لگا سکتے تھے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں لگا سکتے تھے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں لگا سکتے تھے، کیا ہم نے اس اینگل سے کبھی سوچا بھی ہے یا نہیں سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا ہے اب تک تو یہ اللہ کی طرف سے الارم، اللہ کی طرف سے وارن کیا جا رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی میری نصف بہاریں تمہارے پاس باقی ہے، اب بھی تم کچھ حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے ہو، اس سے پہلے کہ ساتھ تم سے چھین لی جائے، رخصت ہو جائے، اور پھر پتہ نہیں تم آئندہ رمضان حاصل کر بھی سکو یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام مسلم نے بیان فرمائی، دو صحابی کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابی تھے، دونوں بڑے نیک تھے۔ ایک صحابی بڑی بہادری کے ساتھ ایک جنگ کے اندر شہید ہو گئے، اور ایک صحابی کا انتقال اس کے 1 سال کے بعد ہو گیا، اور وہ یوں ہی نارمل موت مر گئے۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں عجیب حال یہ دیکھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو شہید ہے، جو لڑائی کے اندر شہادت کی موت جنہوں نے حاصل کی، وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہونے چاہیے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ جس صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہو رہا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے یہ حال بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس بات پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ انہیں شہادت کی موت مل گئی، لیکن جو صحابی 1 سال کے بعد انتقال ہوئے، کیا انہوں نے اس 1 سال کے اندر بہت سارے نیک اعمال نہیں کیے؟ کیا انہیں اس 1 سال میں رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ کیا انہوں نے اس رمضان کے مہینے میں اعمال نہیں کیے ہوں گے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب 1 سال انہیں زائد ملا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے بہت ساری کار خیر کیے، رمضان کا مہینہ انہیں حاصل ہوا، اس میں بھی انہوں نے اپنے عبادتوں اور ریاضتوں کے اندر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس صحابی کا درجہ ایک شہید کے درجے سے بھی اونچا ہو گیا۔ ہم اور آپ اللہ کی جو عمر، اللہ کی طرف سے یہ جو عمر ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ جو زندگی کا قیمتی حصہ ہمیں ملا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کی صحیح قدر دانی نہیں کی تو سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے۔ لہٰذا کہنے والا زیادہ مستحق ہے عمل کا۔ ہم اور آپ کو اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ہمارے اپنے گھر کی عورتوں اور مستورات کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم رمضان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا رہے یا نہیں۔ ایک عام نظریہ تو کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان تو کھانے پینے اور لطف کا موسم ہے، نعوذ باللہ۔ جہاں رمضان آ جاتا ہے تو ہمارے اپنے گھروں کے اندر کچن اور بھی زیادہ بزی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مستورات کی فہمائش کرنی چاہیے، اور جو مائیں اور بہنیں اس بات کو سن رہی ہے انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان اللہ کی طرف سے تقوی کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم اللہ سے اور اللہ کے اعمال سے قریب نہ ہو، اور اس مہینے کے اندر بھی ہماری ساری جد و جہد، ہمارا سارا محور، ہمارا سارا فوکس کھانے پینے کی چیزوں کی طرف لگا رہے، تو کیا ہم اپنی مغفرت کروا پائیں گے اللہ کے یہاں پر؟ کیا ہم وہ مقام حاصل کر پائے کہ جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے؟ لہذا ہمارے گھر کی مستورات ہمارے لیے جد و جہد کرتی، ہمارے لیے محنت کرتی ہے، ان کی یہ خوشی ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات آسانی کے ساتھ افطار کرے، بہتر طور پر افطار کرے۔ ہم اپنے گھر کی مستورات کو محبت سے سمجھائے کہ محترمہ، والد ماجدہ، میری پیاری بہن،
شفیق بیوی، ہم آپ سے گزارش کرتے کہ ہم اس رمضان میں 2 چیزیں کم کھائیں گے، لیکن جہاں آپ اپنا وقت کچن کی نظر کر رہی ہو، وہی آپ عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے جو تم اپنا وقت کچن میں صرف کر رہے ہو، اللہ کے یہاں پر یہ بات بھی ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے کہ تمہاری وجہ سے گھر کی مستورات دین سے کچھ دور ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس موسم اور اس مہینے مبارک کو ہمیں صحیح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث مبارکہ کے پیش نظر سمجھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت مبارکہ ہے، جب ہم اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ مہینہ کیا عطا فرمایا ہے، جب جا کر ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک۔ آگے فرمایا ورمضان الی رمضان، کہ ایک سال کا رمضان دوسرے سال کے رمضان تک، اس کے بیچ میں جو عرصہ گزرتا ہے، جو گیپ ہوتا ہے، اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، مکفرات لما بینہم۔ اس بیچ کے عرصے میں اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کے لیے جمعہ پڑھنے والے بندے کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس رمضان کو جس نے روزے رکھے، رمضان صحیح طور پر گزارا، تو دوسرے رمضان تک کے اس بندے کے گناہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ معاف ہو جاتے، یعنی صغیرہ گناہ۔ آگے خود اللہ کے نبی فرماتے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب تک کہ وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی جب تک وہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے حفاظت کرتا رہے، تو خود بخود اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے اللہ سے ہمیں مغفرت کے حاصل کرنے کا۔ چنانچہ کنز العمال کے اندر ایک روایت مبارکہ ہے کہ جس بھی بندے نے جمعہ اچھے انداز سے گزاری، جس انسان کا جمعہ اچھے انداز سے، اچھے اعمال کے ساتھ گزر گیا، تو اس کے پورے آئندہ کے بقیہ 6 دن بھی کیسے گزر جائے گے؟ اچھے گزر جائے گے۔ یعنی جو بندہ جمعہ کے دن اس بات کی کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کی گناہوں سے حفاظت کروں گا، اپنے نظر کی نامحرم کو دیکھنے سے حفاظت کروں گا، اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں لگاؤ گا، فرائض کی پابندی کروں گا، نوافل کا اہتمام کروں گا، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کروں گا، درود کی کثرت کروں گا، تو اس کو بقیہ 6 دنوں کے اندر بھی اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جمعہ کے دن غفلت کا شکار ہو جائے، کوتاہیوں کا شکار ہو جائے، جمعہ کے دن کی ساعتوں کی صحیح قدردانی نہ کرے، اللہ کی طرف سے اس پر وہ محرومی ڈال دی جاتی ہے کہ آئندہ اس ہفتے کے اندر جتنے دن ہوتے ہیں اس بندے کو نیک اعمال کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ جو جمعہ جیسے دن کی قدر نہ کرے، جمعہ جیسے دن گناہوں سے باز نہ آئے، اس کو آئندہ دنوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی۔ اور آگے حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ جس کا رمضان اچھے سے گزر جاتا ہے، جو رمضان کو اعمال صالحہ کے ساتھ گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے پر یہ فضل نازل ہوتا ہے کہ اللہ باقی پورا سال بھی اسے نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے زبان کی بدزبانی سے حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ نیک اعمال کے اندر ترقی کرتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے۔ جس بندے کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہو، جو بندہ رمضان میں بھی گناہ سے باز نہ آئے،
رمضان میں بھی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، رمضان میں بھی موبائل کا غلط استعمال ہو، رمضان میں بھی انٹرنیٹ کی قباحتوں کے اندر مصروف ہو، رمضان میں بھی مسجد سے اس کا تعلق نہ جڑ جائے، رمضان میں بھی وہ قرآن سے دور ہو، تو پھر باقی 11 مہینے اس بندے کا وہی برا حال ہوتا ہے، نہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق عنایت ہوتی ہے، بلکہ وہ بندہ رمضان کی ناقدری کے جرم کے اندر آئندہ 11 مہینے بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں گرتے جاتا ہے۔ تو عزیز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمیں اپنے دل کے اندر یہ تمنا، یہ عزم پیدا کرنا چاہیے کہ رمضان ہمارا انقلابی رمضان ہوگا۔ یہ جو بچی ہوئی ساعتیں ہیں، یہ جو باقی حصے ہیں، اسے ہم اپنی زندگی کی انقلابی ساعتیں بنا کر دکھائیں گے۔ بہت ہو گئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، بہت خرچ کر دیا ہم نے موبائل کے اندر وقت، بہت خرچ کر دیا ہم نے مارکیٹوں کے اندر وقت۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، کچھ عزائم چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ پورے سال تک ہم اللہ کی اطاعت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ہم نافرمانی سے باز رہے۔ ورنہ اگر ہم نے اس رمضان کی ساعتوں کی قدردانی نہیں کی تو اللہ کی محرومی کے شکار ہونے میں ہمیں کوئی وقت نہیں لگ سکتا، اور ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان بندے کے لیے آئندہ سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے لیے رمضان کیا ہوتا ہے؟ آئندہ سال کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے بھی وہ رمضان کے اندر اعمال کرتا ہے، انہی اعمال کی اس بندے کو رمضان کے علاوہ میں بھی کیا ہوتی ہے؟ توفیق ملتی ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، جو بندہ نوافل کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے، فرائض کی حد درجے پابندی کرے، تو ایسے بندے کو پھر آئندہ یعنی رمضان کے بعد ان چیزوں کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ان چیزوں کے اوپر وہ بندہ کیا رہتا ہے؟ کاربند رہتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارکہ جو پچھلے درس حدیث میں بھی ہمارے سامنے گزری تھی کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو کیا کر دیتے ہیں؟ قید کر دیتے ہیں۔ اب جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو بندے کو نیکی کے اعمال کے اندر رغبت اور نیکی کے اعمال کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب شیطان کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی۔ اس کو تو بہکانے سے اور ورگلانے سے کیا کر دیا گیا ہے؟ روک دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ اس کے باوجود پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے باوجود پھر اعمال کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ سرکش شیاطین، بڑے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا شیطان بھی کیا کر دیتا ہے؟ ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ پورا سال اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا تھا، اب شیطان کے اثر سے اس کا نفس اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ گرچہ شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا نفس پھر بھی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ گناہوں پر ڈال دیتا ہے۔ آگے روایت مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس سے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک تو ہمیں نفس نیک اعمال سے روکتا ہے، اور دوسری جو سب سے بری چیز ہمیں نیکی سے قریب ہونے سے، اعمال صالحہ سے روکتی، وہ کیا ہے؟ بری دوستی۔ کیا ہے؟ بری دوستی۔ اس لیے ایک حکیم کا قول ہے، یار بد بدتر از مار بد۔ فارسی کا جملہ ہے کہ یار بد بدتر از مار بد، مطلب یہ ہے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ برا دوست ہاتھ پکڑ کر انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کیا کرواتا ہے؟ گناہ۔ جن سے ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے، جو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہوتے،
وہ زبردستی بسا اوقات ہمیں ان کاموں پر لگا دیتے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے کرنا ناجائز ہوتے اور ہم اس کی دوستی کا لحاظ اور پاس رکھتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس لحاظ نہیں رکھتے۔ ایک دوست کو برا لگے گا اس لیے ہم گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا میں مستحق بن جاؤں گا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حاضر ہو جاؤں گا۔ تو عزیز بزرگوں، اپنے آپ کو بری دوستی سے بچانا اس وقت کا انتہائی اہم ترین کام، کیونکہ اس بری دوستی کی وجہ سے ہم بدنظری کے گناہ کے اندر بھی پڑے رہیں گے، اس بری دوستی کی وجہ سے ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں گے، اس بری دوستی کی وجہ سے ہم اعمال صالحہ سے دور ہو جائیں گے، ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں گے، ہم ذکر و اذکار سے دور ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچی ہوئی رمضان کی ساعتیں بھی ہم سے محرومی میں گزر جائیں گے۔ کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے دوستوں کو خبر کر دیتے ہیں کہ اب پورا رمضان میں آپ سے زیادہ تعلقات نہیں رکھ پاؤں گا، زیادہ میل جول نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پورا رمضان اللہ کی عبادتوں کے اندر اور ریاضتوں کے اندر جد و جہد کرتے ہوئے گزاروں۔ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی اپنے فرینڈز تک یہ پیغام پہنچائیں کہ انسانی ناطے تک اور انسانی حد تک تو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، لیکن وہ وقت جو ہمارا فضولیات میں گزرتا تھا، وہ وقت جو ہمارا سڑکوں پر آوارگی میں گزرتا تھا، وہ وقت جو ہمارا کسی نماز کے بعد چوراہے پر کھڑے رہنے میں گزرتا تھا، اب میرے عزیز اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے ہوئے حصے کی صحیح قدردانی کروں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک انصاری صحابی کے سامنے ان کی بیوی نے فرمائش کی کہ میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی سواری ہے اور دوسری جو سواری ہے اس پر میں نے صدقے کی نیت کی، اس پر میں نے کس کی نیت کی ہے؟ صدقے کی نیت کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں اکیلا ہی حج کروں۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو حج پر نہیں لے کر جاتے ہیں۔ جب وہ حج سے واپس آ جاتے ہیں تو بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ حج کروں، لیکن میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ حج کو لے کر نہیں گئے اور کہا کہ وہ جو سواری ہے اس پر میں نے صدقے کی نیت کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سننے کے بعد پہلے تو اس صحابی کو سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر تم اس سواری پر بھی اس کو حج کو لے کر جاتے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ پھر اس ٹوٹی ہوئی عورت کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان میں تم عمرہ کر دینا۔ اس رمضان میں کیا کرنا؟ عمرہ کرنا۔ اس رمضان میں عمرہ کرنے پر تمہیں اللہ کی طرف سے وہ ثواب ملے گا جو میرے ساتھ حج کرنے پر تم کو ملے گا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے پر جو ثواب مل سکتا ہے وہ ثواب کس پر ملنے والا ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنے پر۔ اللہ اکبر کرے، کیا اللہ بندوں پر اپنا فضل اس مہینے میں اتارتے ہیں۔ اللہ اپنی مغفرت کو لٹانا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے جو اپنی مغفرت کرا دے، کوئی ہے جو اس بہتے ہوئے سمندر سے اپنا حصہ اٹھا لے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک ندا لگانے والا، پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی ہے خیر کا متلاشی جو آ جائے، اور کوئی ہے شر کا متلاشی جس کو روک دیا جائے۔ اللہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس ایک مہینے کے اندر جو کوئی بندہ کوئی نفل کام کرے، اللہ کے یہاں پر اسے اس نفل کام پر فرض کام کا ثواب ملتا ہے، وہ فرض کام جو غیر رمضان میں کرتا ہے۔ اور کوئی بندہ
اس مہینے کے اندر ایک فرض کوئی عمل کرتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنے فرائض کا ثواب دیا جا رہا ہے؟ 70 فرائض کا ثواب۔ اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اعمال کا ریٹ کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ 70 گنا، ملٹی پلائی، 70 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ دنیا کی کمپنی اگر کوئی اسکیم نکالتی ہے تو 10%، 5%، اللہ کے یہاں پر کتنا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے؟ 70%۔ کوئی ایک عمل کرے گا تو اس کو 70 گنا ثواب دیا جائے گا۔ کاش ہم اس رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھائے اور فرائض کے اندر، نوافل کے اندر، صدقات و خیرات کے اندر، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر، بہتر اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے اندر ہم ترقی کریں، تاکہ پورا سال ہم کو اللہ کی طرف سے ان اعمال کے کرنے کی کیا ملے؟ توفیق ملے۔ اور عزیز بزرگوں، آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر دوں کہ اگر ہم نے اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمارا وہی حال رہا جو پہلے حال ہے، وہی پرانی عادت، وہی اپنے آپ کو مارکیٹوں میں مصروف کر دینا، وہی کچن کی نظر اپنے وقت کو کر دینا، وہی غفلتوں کے اندر اور سونے اور کھانے اور پینے کے اندر ہی ہم نے اپنا فوکس رکھا، تو اللہ معاف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 آدمیوں کو بد دعا دی ہے۔ کتنے آدمیوں کو بد دعا دی؟ 3 آدمیوں کو۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص، ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں ملے، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو جائے، اس کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ مطلب بوڑھے والدین کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی پرورش کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کے یہاں پر اپنی جنت پکی کر دے۔ لیکن ایسا انسان برباد ہو جائے کہ جس کو اس کے بوڑھے والدین ملے، اس کی وہ صحیح قدردانی نہ کرے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہ کرے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے گھر میں جنت تھی پھر بھی وہ جنت حاصل نہیں کر سکا۔ اور تیسری بد دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی جس کو اللہ کی طرف سے رمضان جیسی مبارک گھڑیاں مل جائے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، اس بات کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ رجب کا چاند نہیں نکلا تو رمضان کی دعائیں شروع کہ پتہ نہیں ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں مل جائے۔ اور جہاں رمضان آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ماں عائشہ بتاتی ہے، کمر کس لیتے تھے، شد المئزر، کمر کس لیتے تھے، اور خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور رات کے وقت میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، کہیں وہ محروم نہ ہو جائے۔ نوافل کے لیے اٹھا رہے، تہجد کے لیے اٹھا رہے، قیام اللیل کے لیے اٹھا رہے۔ ایک نیکیوں کا موسم، ایک نیکیوں کی بہار، مسجدوں کے اندر نیکیوں کی رونق لگنی چاہیے۔ کوئی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی قرآن کریم کا فہم حاصل کر رہا ہے، کوئی علماء کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی تدبر قرآن کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مذکور ہے، کوئی نمازوں کے اندر مذکور ہے، کوئی رب کے ساتھ راز و نیاز کے اندر مصروف ہے۔ یہ مسجدوں کا حال ہونا چاہیے۔ رمضان میں بھی مسجدیں ویران نظر آئے، رمضان میں بھی مسجدوں کے اندر رونق نظر نہ آئے، رمضان میں بھی ہمارا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی اب یہ اس لائق ہی نہیں رہا کہ اب اس کی باقی مہینوں میں کبھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کے حفاظت۔ تو ہمیں رمضان کی ان ساعتوں میں محنت کرنی، جیسے ہم نے کہا کہ ایک کسان جس طرح سے محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے،
ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کرتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے سرتاج رمضان میں وہ محنت اور مجاہدہ کرتے تھے جتنا مجاہدہ باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، بخشی بخشائی شخصیت، گناہوں سے پاک شخصیت، اللہ کی محبوب شخصیت اگر اتنا نیکیوں کے اندر اہتمام کر رہی ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کے حضور کتنا گر گرانا چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سے کہا کہ بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، جس طرح سے زمین کے اندر سونا اور چاندی ہے، ایسی اللہ کے نبی فرماتے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ انسان کی مثال بھی کانوں کی طرح ہے۔ جس طرح سے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں نا، ایسے انسان بھی کیا ہے، سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح ہے۔ جس طرح سے کانوں پر محنت کر کے اس کو نکھارا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، ایسے ہی ہر انسان کو اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے اندر کے سونے اور چاندی کو نکالنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ام حسبتم، کیا تم نے یہ امیجن کیا، کہ تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، جب تک کہ اللہ نے تم کو پرکھا نہیں ہے کہ تم میں سے کون وہ ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں، کون وہ ہے جو جد و جہد کرتے ہیں، کون وہ بندے ہیں جو صابر ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تک ہم نے تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا، جانچا نہیں کہ تم میں سے کون مجاہدے والے میرے بندے ہیں، کون صبر والے میرے بندے، تم کو یوں ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ ہم حسبتم، اللہ تعالیٰ پرکھیں گے، اللہ دیکھیں گے کون بندہ مجاہدہ کرنے والا ہے، کون اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے، کون میدان جہاد کے اندر جد و جہد کر رہا ہے، کون میدان عبادت کے اندر جد و جہد کر رہا ہے، کون تقوی کے اندر جد و جہد کر رہا ہے، اور کون آنے والی مصیبتوں پریشانیوں پر، ناگوار امور کے اوپر صبر کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے۔ کسی دن افطاری کے لیے گھر میں کم بن گیا، ہمارے چہرے پر شکن نہیں آنا چاہیے، ہماری پیشانی پر شکن نہیں آنا چاہیے، صبر کے ساتھ کام لیں۔ دنیا کی زندگی ٹوٹی پھوٹی بھی گزر جائے گی، فقر اور فاقے کے ساتھ بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ کے یہاں پر اس کے بدلے جو نعمتیں ملنے والی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی اکرام، یہ جو بچی ہوئی ساعتیں ہیں، ان ساعتوں کی ہم صحیح قدر دانی کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ اب چند ہی ساعتوں کے اندر، چند ہی ہفتوں کے اندر ہم خطبہ دیں گے کہ رمضان وداع ہو رہا ہے، الوداع رمضان، الوداع رمضان۔ خطیب کہے گا الوداع رمضان، یعنی رمضان ہم سے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رمضان کو الوداع کہے، ہم اللہ کے یہاں پر اپنی مغفرت کرا چکے ہو، ہماری زندگی میں انقلاب آ چکا ہو، ہمارے اندر تبدیلی آ چکی ہو، ہمارے گھر کا حال بہتر بن چکا ہو، ہمارے گھر کی ماں و بہنوں کے اندر دین کی آبیاری ہو چکی ہو، دین کی فضا قائم ہو چکی ہو، اس بات کی فکر کرنا، گزری ہوئی ساعتوں کی صحیح قدردانی کرے۔ جو پچھلا حصہ غفلتوں کا نظر ہوا ہے اس کی تلافی اور بھرپائی یہی ہے کہ اب ہم آنے والے باقی حصے سے کیا کریں، صحیح طور پر فائدہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ ساعتوں سے خوب قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ختم ہو رہا ہو اور اللہ کے یہاں سے اعلان ہو چکا ہو کہ میرے بندو تمہاری مغفرت ہو چکی، اس فہرست کے اندر اور اس زمرے کے اندر ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔